عامر ضیاء صاحب، ابھی یہاں ذکر بھی ہوا کہ پہلے پاکستانی سیاست میں ہر جماعت میں کچھ ایسے سنجیدہ عناصر موجود ہوتے تھے جو معاملات کو سیٹل ڈاؤن کروانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن آج کی سیاست میں کیا وہ سنجیدہ عناصر ختم ہو چکے ہیں یا پھر ہیں اور وہ بولنے کی جرات نہیں کر سکتے؟ کیا پرابلم کہاں پر ہے؟ دیکھیں، ایک ہوتا ہے نا کہ پورا اوور ویلمنگ کیا ایک رجحان چل رہا ہے، تو اوور ویلمنگ رجحان یہی ہے کہ آپ اپنے مخالفین کو جو ہے وہ منظرنامے سے ہٹا دیں، اور کیونکہ اس میں زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر کسی پہ تنقید کر سکتے ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں، تو ان لوگوں پہ ہوتی ہے کہ جو صاحبان اختیار ہیں، جو اس وقت مسند اقتدار پہ بیٹھے ہیں، کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے نا، تو وہ اگر یہ محسوس کرتے ہیں کہ جی اگر ہم مطلب ہے اس کو حزب اختلاف کو پنپنے دیں گے، پنپنے پھولنے دیں گے، تو اس سے کہیں ہم انڈرمائن نہ ہو جائیں، ہمیں کہیں پہ مطلب کنارے نہ لگا دیا جائے، تو وہاں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ اگر پاکستان کی اس میں سیاست میں آپ کو نارمیلٹی لے کر آنی ہے، تو اس کی کنجی جو ہے وہ حزب اختلاف کے پاس نہیں ہے، وہ میڈیا کے پاس نہیں ہے، وہ حکومت وقت کے پاس ہے، اور انہی کو کوئی مطلب ہے پہلا قدم اٹھانا پڑے گا، پہلکاری کرنی پڑے گی۔ ہمیں سمجھنا چاہیے، دیکھیں صرف پاکستان کی سیاسی عدم استحکام کی بات نہیں ہے، یہ ملک کا عدم استحکام ہے بنیادی طور پہ، اور ریاست کی بقا کے لیے ضرورت یہ ہوتی ہے، ریاست کے استحکام کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جو اس کے اندر جو تضادات اٹھ رہے ہیں، جو کنٹرڈکشنز اٹھ رہے ہیں، اس کو ریزالو کرتی رہے۔ ہماری یہ بدقسمتی سے کافی عرصے سے آپ دیکھیں کہ ہم لوگ ریزالو نہیں کر پا رہے، ہم چیزوں کو برش اسائڈ کر دیتے ہیں، ہم قالین کے نیچے اپنی گندگی چھپا دیتے ہیں، لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا۔ جب بھی آپ دیکھیں، مطلب ایک تو ہم تناظر میں دیکھیں نا کہ ایک پی ٹی آئی اور حکومت کی چپکلش ہے، لیکن وہ تو صرف ایک پہلو ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کے پی کے اندر مطلب اور بھی بڑے پلیئرز ہیں کہ جو اس وقت جو ہے کوئی مسلح دہشت گردی کر رہا ہے، کوئی احتجاج کر رہا ہے، کوئی ناراض ہے۔ یہی صورتحال بلوچستان کی ہے۔ میں آپ کو لیکن یہ سچویشن تو ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرنے سے حل ہوگی نا، جب آپ اناؤں کے اسیر رہیں گے اور اب آپ کہیں گے کہ ہم نے بات چیت ہی نہیں کرنی، بات چیت ان سے تو بالکل نہیں کرنی، تو پھر معاملات کیسے حل ہوں گے عامر صاحب؟ نہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی تو صرف ایک پہلو ہے نا، ایک بہت بڑے ایک پیچیدہ صورتحال میں پی ٹی آئی ایک پلیئر ہے۔ اس کے علاوہ کے پی میں کیا اور ناراض قوتیں نہیں ہیں؟ بالکل ہیں۔ بلوچستان میں کیا نہیں ہیں؟ بالکل ہیں۔ کیا جو ہے سندھ کی اگر آپ بات کریں، چاہے دیہی سندھ ہو چاہے شہری سندھ ہو، دونوں سلگ رہے ہیں، اور دونوں کو بڑی مشکل سے میرے خیال میں ایک مصنوعی طریقے سے قابو کیا ہوا ہے۔ ابھی بے شک وہاں کوئی ایسی سیاسی قوت نہیں ہے کہ جو آرٹیکولیٹ کر سکے لوگوں کے مسئلے کو، لیکن پھر اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات خودروت جو ہوتی ہیں، تحریکیں جو ہیں جنم لے رہی ہوتی ہیں، لوگ مایوسی میں کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں جو اس وقت لوگ اقتدار میں، ان کو لوگ نمائندہ نہیں سمجھتے۔ بدقسمتی ہے، یہ سینس آف ایلینیشن جو ہے، بیگانگی جو ہے، وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس میں جو ہے پھر میں صرف سیاسی استحکام